اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 198۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے ہاں سے اللہ کی مہمانی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ تو اس آیت میں رب سے ڈرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں بہت دفعہ بتائی گئی ہے، کیونکہ جو انسان ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، بھلکڑ ہے، اس لیے اسے جا دہانی کے لیے بار بار چیزوں کی ریپیٹیشن آتی ہے، تاکہ اگر بھٹک گیا ہے تو رائے راست پر واپس لوٹ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدے فرمائے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رب سے ڈریں، خوف کھائیں، نیک اعمال کریں۔ آپ نے دیکھا کہ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا مقابلہ پیش کیا گیا ہے کہ کفار کی شان و شوکت سے امپریس نہ ہوا جائے۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نبی پاک سے دشمنی کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف جاتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر یہ بھی پڑھا کہ کس طرح انہیں جہنم کا عذاب ہوگا، ان کے لیے دائمی ذلت ہے، دنیا میں ان کی ترقیاں نظر تو آئیں گی اور لوگوں کو ایسے لگے گا کہ دنیاوی لحاظ سے یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت شدید ٹھکانہ ہے اور وہاں ان کو سزا ملے گی۔ اب جہاں پہ تقوی والوں کو ان کے انعامات بتائے گئے ہیں کہ تقوی والوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہونے والا، تقوی والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، انہیں جنت کی نعمتوں کو اپنی نظر میں رکھ کر کام کرنا چاہیے، اس لیے اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنی چاہیے، ذاتی کردار بہتر کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی قرآن نے اپنے اسلوب کو بہتر رکھا ہے، اس سے پچھلی آیت میں کفار کی سزا کا ذکر تھا، پھر فوراً بعد مومنین کے صلہ اور انعام کا ذکر آتا ہے، تاکہ تلاوت الہی کی تلاوت کرنے والا فوری طور پر اپنی اصلاح پر غور کرے۔ تو جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اجتناب کیا اور دنیا پر فریفتہ ہونے سے بچے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغ و بہار ہیں، جن میں ہر دم نہریں اور آبشاریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو وہاں نہ مشقت ہوگی اور نہ کسی قسم کی پریشانی، بلکہ وہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اور نیکوکار لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی انعام و اکرام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تم تندرست ہی رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی فوت نہ ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، ان سے تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنتیوں کو آواز دے کر بلایا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، کیونکہ تم نیک اعمال کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر آرام فرما ہے اور سار مبارک کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک پر بوریت کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب معلوم کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کثرت و عیش و آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر ایسی حالت میں؟ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ اونٹ کے بال سے بنا ہوا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ جب آپ کی نظر حضرت فاطمہ پر پڑی تو آنکھوں سے اشک روا ہو گیا۔ رحمت عالم نے فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال بھی نیک بنا دے اور ہمارا نام بھی اس جنت کے بارسوں میں لکھ لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔